تو پھر جب عام آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے یا سیکس کرتا ہے تو اس کے نفس سے جو ہے نار نکلتی ہے، اس کے نفس سے، اور وہ نار پھر ہمارے جسم سے، یہ فرض کیا جسم ہے، اس کے اندر جہاں سے یہ ہیئر ہوتے ہیں نا، مسام، ان سے وہ نار خارج ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ناپاکی آ جاتی ہے۔ شیخ عبد الرؤف خان آسام، آپ سے سنا ہے کہ ایک دن نبی جی نے کسی صحابہ کو ناپاکی جنابت کے معاملے میں کہا کہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو سوال عرض ہے کہ ہمیں کس مقام پہ آنے کے بعد پتہ چلے گا ہمیں وہ مقام حاصل ہو گیا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے نا جس کے دل میں اللہ کا نام، اللہ کا نور اتر جائے، دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں لگ جائیں، وہ مومن ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کی مزید تشریح کریں گے۔ یہ مومن کی ابتدا ہے، ابھی بھی تو ناپاک ہے۔ مومن پاک کب ہوتا ہے؟ یہ لطیفہ قلب ہے اور یہ لطیفہ نفس ہے عام آدمی کا۔ اس کے اوپر جو ہے وہ دائمی شہوت ہوتی ہے اور اس کے اوپر وقتی۔ تو پھر جب عام آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے یا سیکس کرتا ہے تو اس کے نفس سے جو ہے نار نکلتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نار نکلتی ہے اس کے نفس سے، اور وہ نار پھر ہمارے جسم سے، یہ فرض کیا جسم ہے، اس کے اندر جہاں سے یہ ہیئر ہوتے ہیں نا، ہمارے یہ بال ہیں مسام، ان سے وہ نار خارج ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ناپاکی آ جاتی ہے۔ اس لیے پھر غسل کرنے کا حکم ہے، غسل جنابت۔ غسل جنابت میں پورا جسم جو ہے اس کا غسل ہوتا ہے، بال کی ایک ایک جڑ کو دھویا جاتا ہے۔ یہ حال عام آدمی کا بھی ہوتا ہے اور یہ حال ذاکر قلبی کا بھی ہوتا ہے۔ ذاکر قلبی کو تھوڑا سا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ کیونکہ اس کے قلب سے نور نکل رہا ہے تو یہ نار کم نکلنا شروع ہوتی ہے، پھر یہ نار کم ہو جاتی ہے، لیکن نکلتی پھر بھی ہے۔ نفس، جب انسان کے رگ رگ میں اللہ کا نور چلا جائے اور نفس میں نار کے بجائے نور آ جائے، نسوں میں اللہ کا نور دوڑ رہا ہے اور لطیفہ نفس جو ہے اس کے اندر بھی اللہ کا نور ہے، اب ایسا بندہ جب سیکس کرے گا تو نور نکلے گا اس کے جسم سے، جب نور نکلے گا تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے جس صحابی کو کہا تھا نا کہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے، تو وہ اس مقام پر تھا کہ جب سیکس کرتے وقت اس کے جسم سے نار نہیں نور نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ کسی حال میں ناپاک ہوتا ہی نہیں، لیکن ایسا آخر میں جا کے ہوتا ہے، یہ اعلیٰ درجے کا جو مومن ہوتا ہے۔ ابھی ذاکر قلبی تو مومن کا پہلا درجہ ہے نا، یہاں پر نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے نا، تو لگے ہاتھوں اس کے اوپر تھوڑی سی اور گفتگو ہو جائے۔ لیکن بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ بس خیالوں میں عورتوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اب جب آپ سوچ رہے ہیں تو آپ کے نفس، لطیفہ نفس سے نار نکل رہی ہے اور آپ ناپاک ہو رہے ہیں۔ آپ کوئی سیکس نہ بھی کریں کیونکہ سوچنے کی وجہ سے وہ لطیفہ نفس کی شہوت ایکٹیویٹ ہو گئی، صرف سوچنے سے لطیفہ نفس کی جو یعنی شہوت ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گئی ہے اور آپ کے جسم سے نار نکلنا شروع ہو گئی ہے، اور ان خیالوں کی وجہ سے ہی آپ پر غسل واجب ہو گیا۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جو ہے وہ شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر شہوت کا غلبہ ہے۔ آپ نے فرمایا تو کہاں سے آ رہا ہے؟ کہ جی میں بازار میں تھا
تو وہاں سے عورتیں گزر رہی تھیں، ان عورتوں کو دیکھ کر مجھ پر شہوت سوار ہو گئی. تو آپ نے فرمایا فوراً اپنے گھر جاؤ، اپنی بیگم کے ساتھ سیکس کر کے پھر واپس آؤ. وہ گیا اور واپس آیا. تو فرمایا کہ وہ جو خیالات تیرے تھے، مستقل نار نکل رہی تھی تیرے جسم سے، اب تو اپنی بیگم کے پاس سے ہو کے آ گیا ہے، اب وہ جتنا نکلنی تھی نکل گئی، اب تیرے ٹھنڈک میں آ گیا ہے، حالت سکون میں آ گیا ہے. لہٰذا یہ بیٹھے بیٹھے عورتوں کا خیال لانا، بھلے بیوی کا خیال کیوں نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ بیوی آپ کی جو ہے وہ تو آپ کی ملکیت ہے، آپ کا نکاح ہو گیا ہے، وہ تو اس کے بارے میں سوچنا تو گناہ نہیں ہے. نہیں، بیوی کے بارے میں بھی اگر آپ اکیلے بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، نار تو اس سے بھی نکلے گی. ہاں، نقصان تو اس سے بھی ہوگا، کیونکہ بیوی کے پاس جانے سے، یہ سیکشول ایکٹیویٹی کرنے سے بھی تو آپ ناپاک ہوتے ہی ہیں نا. تو سوچنے سے بھی اگر نار نکل رہی ہے تو بھی ناپاک ہو گئے. ان چیزوں کا یہاں پر خیال رکھنا پڑے گا. اسی لیے جو ہے کہا جاتا ہے بھائی گناہ سے بچنے کے لیے شادی کر لو. اب وہ گناہ سے بچنے کے لیے شادی کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ بس اب شادی کر لی ہے تو جب آپ کا جی چاہے چلے جائیں بیگم کے پاس. اب سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوچنے سے تو پھر آدمی جو ہے وہ پیرالائزڈ ہو جاتا ہے، سوچے نہیں. روحانیت میں یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ بیگم کے بارے میں بھی آدمی سوچتا رہے. ابے سوچنا کیا ہے، جاؤ اور یعنی نہا دھو کے آ جاؤ، ختم ہو گئی بات.